بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا بیان ہے روزے جمعہ۔ جو امام کا دن ہے وہ امام سے کیوں مخصوص ہے، اور جمعے کے کیا اعمال ہیں، اور جمعے کی تعریف کیا ہے۔ جمعہ اجتماع سے بنا ہے۔ اجتماع یعنی پبلک، جہاں پبلک اکٹھی ہو اسے اجتماع کہتے ہیں، اور چونکہ جمعے میں سب لوگ اکٹھا ہوتے ہیں نماز میں، اس لیے اسے جمعہ کہا جاتا ہے۔ ویسے صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام، ان کا ارشاد گرامی ہے سمیت الجمعۃ جمعۃً لأن اللہ جمع الخلق لولایت اہل البیت۔ مثلا جمعے کو جمعہ اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ نے اس دن پوری کائنات کو جمع کیا تھا علی اور اولاد علی کی ولایت پر، ولایت علی پر، آسمان پر تمام کی ارواح کو جمع کیا اور ان سے ولایت علی کا اقرار لیا، تو یہ دن جمعے کا تھا۔ جب ولایت کا اعلان آسمان پر ہو تو وہ جمعہ بنتا ہے، اور جب ولایت کا اعلان زمین پر ہو تو وہ عید غدیر کہلاتی ہے۔ دونوں کا رتبہ بہت زیادہ ہے، وہ بھی عید ہے، یہ بھی عید ہے۔ جمعہ یعنی ولایت علی پر مجمع کو اکٹھا کیا گیا۔ اسی طرح آج کے زمانے میں جو جمعہ ہے وہ اسی لیے ہے کہ مجمع اکٹھا ہوتا ہے، نماز ہوتی ہے، مومن کو ایک دوسرے کے حالات پتہ چلتے ہیں اور ایک دوسرے سے واقفیت اور آشنائی ہوتی ہے، اس لیے جمعہ ہے۔ جمعے کے اعمال بہت زیادہ ہیں۔ سب سے پہلے یہ کہ جمعے کو کیوں مخصوص کیا گیا امام زمان سے۔ امام زمان سے اتوار مخصوص ہو سکتی، امام زمان سے منگل، بدھ، ہر دن امام کا ہے، لیکن کہا گیا جمعہ مخصوص ہے امام زمان سے۔ کیوں مخصوص ہے امام زمان سے؟ اس کی وجہ ہے۔ پہلی وجہ، امام دنیا میں تشریف لائے جمعے کے دن۔ پہلا ریزن، امام تشریف لائے، زور سے بولیے، جمعے کے دن۔ امام غیبت اختیار کیے جمعے کے دن۔ امام ظہور کریں گے جمعے کے دن۔ امام حکومت سنبھالیں گے جمعے کے دن۔ امام 5 سال کی عمر میں ظاہری طور پر امام بنے، کیونکہ باپ کا انتقال ہوا تو پھر امامت آئی 5 سال کی عمر میں، تو وہ بھی جمعے کا دن تھا۔ تو 5 چیزوں کی وجہ سے یہ دن مخصوص ہے امام زمان سے۔ پیدا اسی دن ہوئے، امام اسی دن بنے، ظہور اسی دن کریں گے، حکومت اسی دن سنبھالیں گے، انتخاب کی شروعات کریں گے، اقتدار، سب کچھ امام کا جمعے کے دن ہے۔ اچھا، اس سے پہلے بھی اس جمعے کو اللہ نے اتنا مبارک قرار دیا کہ آدم پیدا ہوئے جمعے کے دن، نوح پیدا ہوئے جمعے کے دن، جتنے بھی انبیاء ہیں اکثر و بیشتر انبیاء پیدا ہوئے جمعے کے دن۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے بھی یہ دن بڑا عظیم ہے۔ آدم کی دعا قبول ہوئی جمعے کے دن، جناب ابراہیم آگ سے بچے جمعے کے دن، آگ گلزار بنی جمعے کے دن، طوفان نوح، کشتی رکی، طوفان سے نجات ملی جمعے کے دن، جادوگروں پر جناب موسیٰ کو غلبہ حاصل ہوا جمعے کے دن، رسول اللہ پیدا ہوئے جمعے کے دن، مولا علی پیدا ہوئے جمعے کے دن۔ تو یہ ساری ولادتیں بھی جمعے کے دن، اور جو نبی پہ کوئی آفت آتی رہی وہ نبی اس آفت سے بچتا رہا جمعے کے دن۔ یہ آپ جیسے جوانوں کو سننے کا مسئلہ ہے،
ہمارے اہل سنت بھائیوں میں یہ مسئلہ رائج ہے کہ وہ عاشور کو خوشی کا دن مانتے ہیں، اور وہ اس لیے کہ لعنت پڑھی گئی ہے زیارت عاشور میں، تبرکت بہی بنو امیہ، عاشور کے دن کو بابرکت دن سمجھا تھا بنی امیہ نے، تو جو آج بنی امیہ کے ماننے والے ہیں وہ آج بھی عاشور کو بابرکت دن سمجھتے ہیں۔ اصل میں جمعہ پڑا تھا عاشور کے دن، جو عاشور پڑا تھا، عاشور جو ہوئی ہے تو جمعے کو ہوا تھا عاشور۔ تو یہ دیکھیے کیا نمک حرامی ہوتی ہے، اور کیا کیا گیم کھیلے جاتے ہیں، اور کیا کیا چالاکیاں ہوتی ہیں۔ چونکہ جمعے کے فضائل بہت زیادہ ہیں، شروع سے جمعے کے فضائل جیسے میں نے بیان کیے، اب جمعے کو عاشور پڑ گیا تو بنی امیہ کے علماء نے وہ سارے فضائل جو جمعے کے تھے وہ عاشور کے ڈال دیے۔ وہ کہتے ہیں آدم کی توبہ قبول ہوئی عاشور کے دن، جناب نوح کی کشتی پار لگی عاشور کے دن، اور نبی پیدا ہوئے عاشور کے دن، اور یہ ہوا عاشور کے دن۔ تو مطلب سب کچھ جناب ابراہیم پہ آگ گلزار ہوئی عاشور کے دن، ہوئی جمعے کو، وہ ہوئی جمعے کو، اس لیے کہ جب جناب آدم نے توبہ کی اس وقت عاشور اتنا مشہور نہیں ہے، جب جناب نوح کی کشتی پار لگی تو عاشور اس وقت اتنا لوگ نہیں جانتے ہیں، مجمع کو معلوم نہیں ہے۔ تو جتنے بھی فضائل تھے جمعے کے بنی امیہ نے ڈال دیے عاشور کے دن، تاکہ آپ جیسے جوانوں کو بتایا جا سکے کہ جمعے کا دن رونے کا نہیں ہے، جمعے کا دن گڑ گڑانے کا نہیں ہے، جمعے کا دن کالے کپڑے پہننے کا نہیں ہے، جمعے کا دن تو خوشی کا دن ہے، عاشور کا دن۔ عاشور کے دن نہ رونا ہے، نہ گڑ گڑانا ہے، نہ ماتم کرنا ہے، لیکن اس دن تو بڑی خوشیاں ملی ہیں عاشور کے دن۔ تو سارے فضائل جمعے کو اٹھا کے عاشور کے دن میں ڈال دیے، یہ بنی امیہ نے کہا، یہ ہے گیم، سمجھ رہے آپ؟ حالانکہ فضائل ہیں جمعے کے، اور عاشور پڑ گیا جمعے کے دن، تو وہ سارا ادھر سے اٹھا کے ادھر ڈال دیا۔ یہ چالاکی کی انہیں، لیکن انہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ آل محمد کے چاہنے والے خود اتنے چالاک ہیں کہ وہ ہر چیز کا ریزن جانتے ہیں، سمجھ رہے؟ اگر یہ خوشی کا دن ہے عاشور کا دن، تو رسول اللہ کو سب سے زیادہ خوش ہونا چاہیے عاشور کے دن۔ اگر رسول اللہ خوش ہوئے ہوں عاشور کا تذکرہ کر کے تو ہر مسلمان کو خوش ہونے کا حق ہے، اور اگر رسول اللہ عاشور سے پہلے عاشور کو سوچ سوچ کے روئے ہوں تو پھر عاشور کو رونا سنت رسول ہے، بدعت رہی ہے۔ اب یہ روایات ہمارے پاس ہیں کہ کس دن رویا، کیا کیا ہوا، وہ میرا موضوع نہیں ہے۔ اسی طرح آپ لوگوں کے لیے بھی اللہ کہتا ہے کہ میں اپنے بندے کی دعا جمعے کے دن رد نہیں کرتا، میرا کوئی بھی بندہ کوئی دعا کرے مجھ سے تو میں رد نہیں کرتا اسے۔ حد یہ ہے کہ اگر سنڈے کو دعا مانگے، منڈے کو مانگے، ٹیوزڈے کو مانگے، ویڈنسڈے کو مانگے، جس دن بھی دعا مانگے اللہ قبول کرے گا جمعے کے دن، یعنی دعا پینڈنگ میں ہے۔ اگر ہم کرتے بھی ہیں تو ہماری دعا پینڈنگ میں آ جاتی ہے کہ کرو گے آج، لیکن کچھ دعائیں ایسی ہیں جب بندے کو ضرورت ہوتی ہے جمعے سے پہلے تو وہ کریم ہے، وہ جمعے سے پہلے بھی دعا قبول کر لیتا، لیکن اکثر ہے کہ جمعے کے دن دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اور جمعے کا ایک خاص وقت ہے، خاص وقت، یہ جس وقت میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، جس وقت ہم اور آپ ہیں، اس وقت آپ کو دعا کرنا ہے۔ شہزادی کونین حضرت فاطمہ زہرا سلام، خاتون جنت، جس کے ایک اشارے سے ملائکہ میں ہلچل مچ جائے، جس سے بڑی خاتون اللہ نے پیدا ہی نہیں کی، تو آپ کو ملے گی کہاں سے؟ جب اللہ نے بی بی سے بہتر کوئی خاتون پیدا ہی نہیں کی تو آپ کو کوئی خاتون ملنے والی، اس سے بڑھ کے کوئی خاتون نہیں ہے۔ بی بی کا مقابلہ پوری کائنات میں فضائل کے میدان میں
اگر کوئی کر سکتا ہے تو صرف حضرت علی کر سکتے ہیں، باقی کسی میں اتنی ہمت نہیں، کسی نبی میں بھی اتنی ہمت نہیں۔ اب آپ تو اور کیا بات کریں، کسی نبی کا بھی وہ مقام نہیں ہے جو شہزادی کا مقام ہے۔ تو لہذا اس شہزادی کونین سلام اللہ علیہ جب جمعے کا غروب کا وقت ہوتا تھا، جیسے یہ ہو رہا ہے غروب کا وقت ہے، تو شہزادی غلام سے کہتے دیکھو سورج غروب ہونے میں کتنا وقت ہے، کہ تھوڑا سا بچا ہے، فوراً مصلی بچھا کے بیٹھ جاتی، دعا کرنے لگتی کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو غروب جمعہ کے وقت دعا کرے گا اللہ کبھی اس دعا کو رد۔ تو حالانکہ وہ بی بی جس کی دعا ہر سیکنڈ، ہر لحظہ، ہر وقت قبول ہو سکتی ہے، وہ بھی اہتمام دیتی تھی جمعے کو۔ ہمارا جوان لڑکا کھیل کود میں لگا رہتا، کب سورج غروب ہو رہا ہے کب نہیں ہو رہا ہے اسے کوئی مطلب اس سے نہیں ہے۔ یہ بہترین وقت ہے آپ کے لیے، غروب جمعہ بہترین وقت ہے جس وقت شہزادی دعا کیا کرتی تھی۔ جناب یعقوب کے بیٹے گناہ کر دیے تھے نا، بھائی سے حسد کیے تھے، بھائی کو کنویں میں ڈال دیے تھے۔ ایمانداری سے بتائیے مجھے سوچ کے، جن لوگوں کو نے کنویں میں ڈالا تھا وہ ذلیل ہوئے یا جسے کنویں میں ڈالا تھا وہ ذلیل ہوا؟ تو اس کا مطلب ہے جو بھائی کے ساتھ غداری کرے گا اس کا حال وہی ہوگا جو جناب یعقوب کے بیٹوں کا ہوا۔ جب اللہ بھائی کے ساتھ غداری نبی کے بیٹوں سے برداشت نہیں کرتا تو ہم سے اور آپ سے کیسے برداشت کرے گا؟ تو جناب یعقوب کے پاس آئے، جب مجرم بن گئے، توبہ کر لی، معافی مانگ لی، کہنے لگے ابا جان آپ ہمارے لیے اللہ سے دعا کروائیے، استغفر لنا ذنوبنا۔ جناب یعقوب نے ہاتھ پھیلا دیے، میرے بچے ہیں، بیٹے تو تھے ہی، میرے بیٹے ہیں، یہ نادم ہو گئے، ان کو معاف کر دے۔ کہا کروں گا مگر جمعے کے دن، ان کو معاف کروں گا مگر۔ تو اس کا مطلب ہے ہر گناہ معاف ہوتا ہے جمعے کے دن، ہر غلطی معاف ہوتی ہے جمعے کے دن، اللہ کی طرف سے ہر تحفہ ملتا ہے جمعے کے دن۔ اسی لیے حکم ہے جمعے کو زیادہ سے زیادہ کوئی کام کرے نہ کرے، زیادہ سے زیادہ جتنے بیٹھے ہیں سن لے غور سے کان کھول کے، جمعے کے دن سب سے قیمتی عمل، سب سے بڑا عمل، سب سے افضل عمل روایت میں موجود ہے 1000 صلوات کم سے کم پڑھنی چاہیے مومن کو جمعے کے دن۔ 1000 بہت زیادہ نہیں ہے۔ اچھا بتائیے ایک صلوات کی تسبیح کتنی منٹ میں پڑھ سکتے ہیں آپ؟ 5 منٹ میں۔ تو 10 تسبیح کتنے منٹ میں ہو گئی؟ 50 منٹ میں۔ 10 تسبیح ہو گئی 50 منٹ میں۔ تو کیا 50 منٹ کا وقت جمعے سے یعنی جمعرات کی دوپہر سے لے کے غروب تک ایک صلوات پڑھے محمد اور علیہ آپ دیکھیے، میں نے پچھلے سال بھی شاید کہا تھا، اب کی بھی کہہ رہا ہوں کہ آپ عربوں کی مجالس دیکھیں یوٹیوب پہ، خطبہ دیکھیے عربوں کا، اس میں مومنین کی صلوات آپ کو اتنی تیز، مطلب وہاں کا، میں دبئی میں بھی گیا، پتہ نہیں کتنے ملکوں میں جاتا ہوں، ہر جگہ صلوات اتنی زور سے پڑھی جاتی ہے کہ اس کی گونج کہیں کی کہیں جاتی ہے، علاوہ ہندوستان کے۔ ہندوستان میں ایسا لگتا ہے جیسے کسی نبی نے روک دیا، نہیں تم بالکل آہستہ سے بولنا ورنہ تمہارا بی پی بڑھ جائے گا، اور شاید برکتوں کی وجہ صلواتی ہو، شاید کیا یقیناً۔ وعجل، زیادہ سے زیادہ آپ صلوات، تو 50 منٹ میرے خیال میں ہفتے میں 50 منٹ آپ کے لیے بہت زیادہ ہے کیا؟ اور اس میں کنٹینیو بھی نہیں ہے، صبح کو جاب پہ نکلے، راستے تک 2-3 پڑھ دی، پھر آتے ہوئے 2-3 پڑھ دی، پھر ایک نماز کے بعد پڑھ دی، پھر 1-2 سونے سے پہلے پڑھ دی، 1000 ہو گئی۔ اب اس کے کتنے فوائد آپ کی زندگی میں ہوں گے یہ آپ خود سمجھ لیں گے، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک ہے۔ دوسرا عمل ہے غسل جمعہ۔ غسل جمعہ
مولا علی کو وصیت کی یا علی فاغتسل فی کل جمعہ، اے علی ہر جمعے کو غسل ضرور کیا کرو، ولو انک تشتری الماء بقوت یومک، اگرچہ تمہیں اپنا ایک وقت کا کھانا بیچنا پڑے اور اس سے پانی خریدنا پڑے، اس دن بھوکے رہ لو، جمعے کے دن پانی خرید کے لاؤ، غسل جمعہ ضرور کرو۔ کتنی شان ہے۔ اب خریجی میں تو پانی کی کمی نہیں ہے، عربوں میں پانی کی کمی ہوتی تھی۔ اگر پانی بک رہا ہو جمعے کے دن اور تمہارے گھر میں پانی نہ ہو تو اپنے قیمتی سے قیمتی چیز بیچ کے پانی خرید کے لاؤ، مگر غسل جمعہ چھوڑنے کی غلطی نہیں کرنا۔ روایت میں نے آج پڑھا من ترک غسل الجمعہ، جس نے غسل جمعہ چھوڑ دیا اسے استغفار کرنی چاہیے اللہ سے کہ پروردگار یہ غسل مجھ سے چھوٹ گیا، اتنا عظیم غسل ہے۔ اگر آپ کو معلوم ہے جمعے کے دن پانی نہیں ملے گا تو جمعرات کو رات میں کر لیجئے، نماز جمعہ سے پہلے کر لیجئے، مغرب سے پہلے کر لیجئے، بھول گئے ہیں تو سنیچر کو کر لیجئے، مگر کریے، اور اگر چھوٹ گیا تو استغفار کریے غسل جمعہ۔ اس کا بڑا فائدہ، ماشاءاللہ مجمع پورا ہو گیا ہے تو میں ذرا ایک اچھی صلوات پڑھے، بہترین حدیث سناتا ہوں آپ کو۔ وعجل، ہاں، غسل جمعہ، اے علی کھانا بیچ کے آؤ، پانی خریدو، غسل جمعہ کرو۔ اس کا پہلا فائدہ ہے غسل جمعہ کا فشار قبر سے محفوظ رکھنا۔ اچھا یہ بتائیے اللہ میں آپ کو کیا ملتا ہے آپ کے غسل جمعہ کرنے سے؟ پانی سے مزہ آپ لے رہے، ٹھنڈک آپ محسوس کر رہے، آپ کے پسینے کی بدبو آپ کی ختم ہو رہی۔ بتا آتے ہیں تو سارے نہا دھو کے ہی آتے ہیں نا، تو مجھے معلوم ہے حتمن جتنے بھی نہا دھو کے آتے ہیں وہ نہا دھو کے آتے ہیں، غسل جمعہ کر کے نہیں آتے۔ بہت سے لوگ ہیں جاب پہ جاتے ہیں نہیں نہاتے، کیا صبح کو جاتے ہیں جاب پہ نہا کے جاتے ہیں۔ جو بھی آتا ہے جمعے کے دن اچھے صاف ستھرے کپڑے پہن کے آتا ہے، لیکن نالج نہ ہونے کی وجہ سے نہاتا ہے، غسل نہیں کرتا۔ تو آپ کو غسل جمعہ کرنا ہے۔ حدیث میں موجود ہے جو انسان غسل جمعہ کر لے 40 دن، یعنی 40 غسل جمعہ کر لے، 40 جمعوں میں ہر روز غسل جمعہ کرے، غسل جمعے کے دن، تو امام فرماتے ہیں قبر میں قیامت تک اس غسل کرنے والے کا بدن بالکل ایسے ملے گا جیسے آج ہی دفن ہوا۔ یعنی اس کا بدن نہ زمین کھا سکتی، نہ گل سکتا، نہ سڑ سکتا۔ چونکہ بعض روایتوں میں ہے، بلکہ بیان کیا گیا ہے کہ بال جھڑنے لگتے ہیں، پیٹ سڑنے لگتا ہے، ہتھیلیاں باہر نکل جاتی ہیں، بالکل ہڈیاں رہ جاتی ہیں، ہڈیاں بھی گل جاتی ہیں۔ بعض قبروں کو کھولتے ہیں آپ، ہڈیاں بھی گلی بھی ملتی ہیں۔ تو ہمارا بھی یہی حال ہوگا، لیکن روایت میں موجود ہے جو انسان غسل جمعہ کر لے، 40 غسل جمعہ، 40 جمعے میں غسل کرے، تو اللہ اس کے بدن کو، زمین کو حکم دیتا ہے اس کا بدن خراب نہیں کرنا، جیسا اس کا بدن ہے ویسا ہی اس کا رہنا چاہیے۔ جیسے جناب حر کا لاشا کافی سال کے بعد نکالا گیا تھا تو ایسا نکلا کہ جیسے کہ آج ہی جناب حر کو دفن کیا گیا ہے۔ اور بی بی کا رومال جہاں امام نے باندھا تھا، جب ایک بادشاہ نے وہاں سے وہ رومال ہٹایا تو خون کا فوارہ جاری ہوا۔ سائنس فیل ہے اس مسئلے میں کہ اتنے سال پہلے ایک آدمی دفن ہوا اور اس کے بدن سے آج بھی تازہ خون نکل رہا ہے، پھر اس نے شہزادی کا رومال دوبارہ باندھ دیا تو خون حر کا پھر رک گیا۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں آپ کا بدن تر و تازہ رہے، مرنے کے بعد قبر میں بھی ایسے رہے جیسے اس وقت ہے، چمکتے چہرے، تو غسل جمعہ ضرور کریے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔